رہو. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله انصاری انه قال عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام وقال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له ارزق بالله یا عباته من الزحف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الامانی فغطینی به فاتیته بالکساء الامانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ عنه البدر في لیلة تمامه وقماله فما كانت الا صیحة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك راهية طيبة عنها راهية جدي رسول الله فقلت ونعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي أن يدخل معك تحت الكساء فقال يا وليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صيحة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك راهية طيبة أنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فتأذن حسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن يكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة أنها راهية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن يكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن يكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فأخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بأيديه اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخساتي وحماتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم أن هرم لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وذو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلا العرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهابط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفزا شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. صلوات. صل على محمد وآل محمد. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے.
خبر میں ماں کے لیے جب خبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے نازا میں یاد جو بیمار مدینہ آئی نازا میں یاد جو بیمار مدینہ آئی ہچکیاں بن گئی اس طرح ہچکیاں بن گئی اس طرح سے اکبر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر شاہ زینب سے بہت دیر شاہ زینب سے بہت دیر لپٹ کر روئے ایسے رویا نہ کسی باپ کو بیٹا کوئی ایسے رویا نہ کسی باپ کو بیٹا کوئی جیسے 40 برس جیسے 40 برس عابد مضطر روئے شمر کا خوف ہے گردن میں رسن بھی ہے بندھی شمر کا خوف ہے گردن میں رسن بھی ہے بندھی اپنے بابا کو سکینہ اپنے بابا کو سکینہ کہاں جا کر روئے آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے زندان میں مقید ہوئے جس دم حرم شاہ انبو ہے خلائق ہوا
دروازے پناہ گاہ بلوا ہوا اس درجہ کے مسدود ہوئی راہ سر شرم سے زنجیر تھا وہ عرخ شرم اسیروں کے نتن میں روتا تھا رے مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جولی ہمارے بابا علی اصغر سب بچے یہاں کھیلتے ہیں خندہ زنا ہے میں کھیلتی تھی جس ارے ناگاہ نمودار ہوئی شام غریباں آیا غضب آلود وہاں شمر بدیماں ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزداں اب جاؤ کہ ہوتا ہے ہوئے گرہائی نہ کبھی آل ابا کی کل دیکھیو پھر سے یہ سن کے پریشان ہوا امبو وہ سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند خزارہ چلایا پدر اس کا رہا دل پنا یارا فرزند بھی بابا وہ طفل لپٹنے جو لگا کے پدر سے پیدا ہوئے کا ارے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران ہوں بابا کے آدھا نے ہمیں خیر کیا شام میں لا کر بابا میرے کیوں مجھ کو یہ کہہ کہ سکینہ پجو رخت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمیں پر تو زمیں ہل گئی ساری جھنجلا کے کہا شمر
اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہ تجھ کو اسیروں سے پھر شمرنے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پر یوں لپٹی تھی بھائی وہ اس خوف و خطر میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا منہ دے کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر اب رو تو جو چاہے بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر دیجئے اب روئی سو میں روئی نہ پھر روں گی زنہار اب رو اگر باپ کو اپنے کو گناہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا دکھ نے کس طرح جدا کنبے سے ہوئے گی سکینہ تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ زندہ میں مخید ہوئی بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا غشیے کیوں آ گیا کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا کس نے کیا کہہ دیا کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو عابد دیکھو عابد نہ شکایت ہے اب تماچوں کی نہ رسن کا گلا نہ رسن کا گلا ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئی کیوں خزاں لے گئی کیوں خزاں
لما کیا جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم تا دکھ بہت نہ برداشت سن کم تا دکھ بہت نہ برداشت روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کے آخر یہ جبر دے کے آخر یہ جبر دے کے مدد دیا گر آہ کی تو شمرا پکارا خاموش اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو گئے یاد کر کے رہ گئے بابا گئے یاد کر کے رہ گئے بابا سوئی جو آنسو بوجھ کے چشمے پراب سے ہے حسین کا کے بیروٹ ہے حسین کا کے بیروٹ دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈار سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گور شمر بعد گور آتا ہے ابن سعد جب آتا ہے ابن سعد جب زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو سجاد بھائی دیکھو یہ سجاد بھائی دیکھو یہ کولے گورا جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا جینے سے تنگ ہو کے جینے سے تنگ ہو کے خدا کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے رلوانے کو ادور ہے رلوانے کو ادور رلوانے کو ادور ہے رونے کو کبرا سے چپکے چپکے کبھی کرتی تھی بیان کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے میں ماں رو کر وہ پوچھتے تھے کہو تو کہاں کہاں دروازے میں دو قفلہ دروازے میں دو قفلہ یہ کہتی تھی کہ غفل لگا ہے تو کیا ہوا زندہ ہے بند روزے زندہ ہے بند روزے زندہ ہے بند روزے بانو پکاری لٹ تو چکی اب لٹو گی کیا بی بی نام لٹ نکلو تم پا میں فدا گوہر چھینے تماچے
لگے کان شاخ ہوا لٹنے سے میرے بیوے کا لٹنے سے میرے بیوے کا لٹنے سے میرے بیوے کا پردے لے زینب کی پشت نوگے سینہ سے فگارے پر میرے پیارے لٹنے کے پر میری پیارے لٹنے کی امیدوار اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا لی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میرے اسما بنے دے ہاتھوں میرے اسما بنے ہاتھوں میرے اسما بنے دے بنے دولت کون سی جسے زندہ میں کھوں گے رونا تھا جس کو رو چکے اب رونا تھا جس کو رو چکے اب رونا تھا جس کو رو چکے اب کس کو رو گے صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان کیسا مکان ہے کہ وہاں تک نہیں کیسا مکان ہے کہ وہاں تک نہیں دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین تک نظر آتی نہیں ہے زمین تک نظر آتی اماں سبوں کی جان خدائی بچا اے گا سب کو بھی کیا چراغ جلایا نا سب کو بھی چراغ جلایا ایسی ہی تیرگی ہو تو بس ہو چکی حیات میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات سوتے تھے لے کے سینے پا بابا تمام رات عادت میری بگاڑ جائے عادت میری بگاڑ جائے جب غمہ گل ہوئے تو گھبرا کے رو اماں بھلا کبھی میں دیر اماں بھلا کبھی تدبیر مانے کی پائے تذکیہ جب جب اس رات کی طرح بڑا نظم رونے میں کٹ گئی جو سکینہ کو نصف شب ناچاروں کے گود میں ناچاروں کے گود سستی کمانے خاطر نازک بچا گئی باتیں جو مانے کی جو باتیں جو مانے سوئی تھی کوئی دم کے بداسوں کا تار دیکھا ہے کعبہ ہے سلطان نامدار پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگار جھک جھک کے دیکھتے دیا جھک جھک کے دیکھتے دیا کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیا بابا کدھر کھڑے ہوئے بابا کدھر کھڑے ہوئے تھے سب حرم یتیم کے باتوں پر نوح گرے روتے تھے پاس پاس بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگاہ گئی یزید کو اس حال کی خبر مچھلی ہوئی ہے دختر سلطان فریاد کر رہی ہے جب استرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بابا کو دیکھ لے جاؤ فرق شاہ یہ بولا سیاہ رو لے کر سر حسین روانہ ہوئے ادو تھی راہ میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے پاس دیکھ زندہ کے پاس دیکھ
سیدانیوں میں حشر ہوا سب الٹ گئی زندہ سے آگے زندہ سے آگے کچھ کچھ کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو ترائی گلوں کے پاس پھیلی ضیائے حسن شہنشاہ حق شناس روشن ہوا مگر دوڑے حرم حسین کی عقیم کے سجاد اٹھ کھڑے ہوئے تازی سجاد اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھی زمین پا لے کے سکینہ سر امام منہ رکھ کے منہ پا خوب کیے اس کے کلام غشا گیا کہ لائی خزا موت کا پیام لپٹی سرے پتا تھا منہ پا اس کا نقشہ بدا ہچکی بسے گائے وائدہ ہچکی بسے گائے صدقے گئی ہوا اس اندھیرے میں انتقال بیٹی یہ داغ داغ دل سے نہ جائے اسے مار فضانے پاس بان سے جا کر کیا سوال دے دو کوئی چلا دے دو کوئی چلا ہو روشنی یہ رسم یہ سارے جہاں میت پڑی ہوئی ہے اندھیرے مکان میت پڑی ہوئی ہے اندھیرے مکان میں جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یگدیہ العطا والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والخصم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار صلوات سورہ ابراہیم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی ہے احتیاطاً اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس آیت سے میں صرف ایک لفظ کو عنوان قرار دیا چاہتا ہوں۔ تقریر مختصر ہے اس لیے کہ
میں بھی مسلسل تقاریر کی وجہ سے خستگی کا شکار ہوں اور آپ کے بھی وقت کا مجھے اندازہ ہے۔ ارشاد بھائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ صاحبان ایمان کو ثبات قول عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ثبات قول کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے، اس کو یہ عطا ہوئی ہے کہ جو دنیا میں کہے گا وہی آخرت میں بھی کہے گا۔ اس کا یہ حال نہیں ہوتا کہ صبح کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کو کچھ کہے، وقت کی مرضی کے تئیں کچھ کہہ دے، صاحبان اقتدار کی مرضی کے مطابق کہہ دے، منفعت کی خاطر اپنے قول کو بدل دے، جہاں نقصان کا اندیشہ ہو وہاں بات کو بدل دے اور نئے انداز سے پیش۔ یہ صفت مومن کی نہیں ہے، یہ ذات واجب میں کہ اس کو ثبات قول عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ثبات عمل نہیں کہا کہ جو دنیا میں کرے گا آخرت میں بھی وہی کرے گا، یہ ثبات قول عطا کرتا ہے۔ جس سے محبت کا ایک مرتبہ اظہار دنیا میں کیا تو آخرت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی سے محبت رہی اور آخرت میں کسی کا نام لے لیا جائے، یہ ذات واجب کی مرضی نہیں ہے، اور اس نے نہ صاحبان ایمان کو اس طرح سے رکھ۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو کہہ دے ایک مرتبہ سو کہہ دے، بس اس پر اسے ہٹے نہیں، اس پر اٹل رہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نے ایک رخ بدلا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں سے کفر سے بدل دیتے ہیں۔ وہ احلوا قومہم دار البوار، اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں برمائیں۔ اس آیت سے اگرچہ کہ بہت سے عنوان نکلتے ہیں، لیکن میں فی الوقت ایک لفظ پہ کچھ دیر آپ کی فکر کو مصروف رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لفظ ہے نعمت۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ، اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے۔ کیا خیال ہے اگر آپ اس وقت میرے ساتھ یہ غور کریں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، کیا اس کا شمار ہو سکتا ہے، اس کی گنتی ہو سکتی ہے؟ اور کیا نعمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسان کا حق تھا اسے ملا؟ یہ زندگی عطا ہوئی، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ ہم پیدا ہوئے، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ یہ بصارت آنکھیں ملیں، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ سماعت ملی، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ جو ہر آن جو آتی جاتی سانس ہے، ایک سانس کے کھنچ جانے کے بعد دوسری سانس، دوسری سے تیسری سانس، انسان عالم نیند میں ہے مگر سانس لینے کا عمل جاری ہے۔ یہ نعمت اگر نہ ہوتی تو انسان کہاں ہوتا، اور کیا یہ ہمارا حق ہے؟ میں ذرا سا آپ کی توجہ ایک طرف یوں لے جا کے آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس منزل تک پہنچ جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے، وہ دن شاید ابھی پوری طرح سے گزرے نہیں جہاں امیر ترین افراد بھی ایک سانس کے لیے ترستے رہے، ایک سانس کے لیے۔ وہ نعمت غیر مترقبہ کہ جیسے ہی انسان نے ولادت پائی، سانس چلنے لگی، اور تادم آخر سانس چلتی رہی، لیکن انسان نے کبھی اس نعمت کا تصور نہیں کیا
انتہا یہ ہوئی کہ وہ ایک ایک سانس کی قیمت میں اپنی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے پر آمادہ ہوا، مگر وہ سانس اس کو مہیا نہیں ہو سکی، اس لیے کہ یہ نعمت کا کفران تھا، نعمت کا اندازہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے جب نعمت نظر آ جائے، نعمت کا احساس ہو جائے تو شکر نعمت ادا ہو، کہ جب بھی نعمت کا ادراک ہو جائے، نعمت کا احساس ہو جائے تو شکر نعمت ادا ہو۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب شکر نعمت ہو تو ذکر نعمت بھی ہو۔ آپ پہنچ پائے گا، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بڑی زحمتوں سے جب شکر نعمت ہو تو ذکر نعمت بھی ہو، اور کم سے کم اس دن کا تو تذکرہ ہو جس دن نعمتوں کو تمام کیا، جس دن دین کو کمال کی منزل پر پہنچایا۔ اگر عالم اسلام کو اس دن کا اندازہ نہیں ہے، اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے، اور اس نعمت کا تذکرہ نہیں کرتی، تو وہ احلوا قومہم دار البوار۔ دیکھا تم نے جن لوگوں نے نعمت کو کفر سے بدل دیا اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی اور اہم نعمت، اس کا تذکرہ کر کے مجلس کو میں آخری مراحل تک لے جانا چاہتا ہوں، زیادہ طویل رحمت نہیں دینا چاہتا۔ سب سے بڑی نعمت دین ہے، اور بھی نعمتیں ہیں، تمام زندگی کی ہر نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت دین ہے۔ اور دین کے ضمن میں شاید میں آپ کے پاس یا کہیں اور یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے تسلسل کے لیے اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ دین اور دنیا کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک دنیا ہے اور یہاں سے یہاں تک دین ہے، ایسی کوئی جغرافیکل لیمٹس نہیں ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا چہرہ اس کی شناخت ہے، فیس از دا انڈیکس، انسان کا چہرہ اس کی شناخت ہے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوا، کچھ دن کا ہوا، باپ نے تصویر کھنچوائی، اس کے نیچے اپنے بچے کا نام لکھ دیا۔ بچپن آیا، پھر یہ تصویر کھنچوائی، ایک اور تصویر، اس کے نیچے پھر نام لکھ دیا۔ مدرسے گیا، اسکول جا رہا ہو، پھر لکھ دیا۔ جوانی آئی، خود انسان نے اپنے بازوؤں کو توانا دیکھا، چہرے کو بھرا بھرا دیکھا، آنکھوں کو گول گول انداز میں پھیلتے ہوئے دیکھا، بال خوبصورت دیکھے، اپنی وجاہت پہ نازاں ہو کے اس نے خود تصویر کھنچوائی، نیچے نام لکھ دیا۔ اور پھر بڑھاپا آیا، چہرے کو جھرریوں نے بھیانک بنا دیا، آئینہ دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رہی، پھر نام لکھ دیا۔ نام وہی ہے، چہرے بدل گئے۔ جی، نام وہی ہے، نام نہیں بدلا، لیکن چہرے بدل گئے۔ تو جس چہرے سے پہچانا جاتا ہو آدمی، جوانی کا چہرہ اور ہے، بڑھاپے کا چہرہ اور ہے، بچپن کا اور ہے، لڑکپن کا اور ہے، اسی طرح سے انسان کو چہرے سے فقط پہچاننا مشکل ہے۔ انسان پہچانا جاتا ہے اس کے نفس سے۔ ایک نئی گفتگو چھڑ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آپ کو خطاب کرتا ہوں تو میں عموماً موضوعات ہی ایسے اٹھاتا ہوں کہ جہاں دانشمند اور دانشور لوگ میرا ساتھ دے سکے۔ اس کی شناخت اس کے چہرے سے نہیں ہوتی، اس کی شناخت اس کے نفس سے ہوتی ہے۔ اب ایک نئی بات یہاں سے پیدا ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی نسل مجھے بڑی تشنہ نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ نفس کیا ہے۔ روح کچھ نہیں ہے، ایک امر رب ہے، جا، چلی گئی، واپس آ گئی۔ بدن جب تک زندگی ہے تب تک بدن ہے، بدن نے کئی منزلیں طے کی ہیں۔ مٹی سے چلا، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا، علقے میں آیا، کلاٹڈ بلڈ علقے سے چلا، مضغے میں آیا، نمو پذیر گوشت مضغے سے چلا، اعظام میں آیا، ہڈیاں ترتیب پاتی چلیں،
इज़ाम से चला, लहम में आया, गोश्त पोश्त बना, चेहरा बना, हाथ बने, पाँव बने, उसके पूरी शबीह बनती हुई चली और उसके बाद तब आखिर में विलादत पाया। इतनी मंजिलें तो बदन ने तय की हैं। अब इस बदन के इन मंजिलों के दरमियान मैं चाहता हूँ कि एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ताकि नई नस्ल ज़रा शगुफ्ता हो जाए। जब बच्चा बतन मादर में इन मंजिलों से गुजर रहा हो और लहम की मंजिल में करवटें ले रहा हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाहिने, कभी बाएं, उस वक्त जब माँ उस तकलीफ से गुजरती है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। माँ हर तकलीफ की करवट पर पुकारती है, या अली, या अली, या अली। ये बच्चा उस आवाज़ों के समंदर में तैरता हुआ जब कायनात में वजूद में आता है, दुनिया में उसको पहली ठोकर लगती है तो वो पुकारता है या अली। इसलिए कि साहिबान ईमान का खौल नहीं बदलता, बचपन में भी वही है, लड़कपन में भी वही है, जवानी में भी वही है, आखिरत में भी। खौल नहीं बदलता, खौल नहीं बदलता। मैं दरअसल नफ्स की तारीफ कर रहा था, मैंने सोचा कि इस तमसील को उठा के ज़रा नई नस्ल को शगुफ्ता कर लूँ। देखिए, रूह जब बदन पर अर्ज की जाती है तो उससे जो चीज तश्कील पाती है, द प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, वो है नफ्स। नून फे सीन, नफ्स। ये नफ्स दर हकीकत इंसान का एक किरदार है, नफ्स का इजहार उसका किरदार है। इंसान चेहरे से नहीं पहचाना जाता, नफ्स और उसके किरदार से पहचाना जाता है। यही किरदार के सिर्फ दो पहलू हैं, गौर से मुझे सुन लीजिए, फिर मैं अपनी पीराना साली की वजह से रहूं ना रहूं आपके दरमियान आपको खिताब कर सकूं ना कर सकूं। मैं खुद ज़िंदगी की आखिरी तकरीरें कर रहा हूं, उसकी ज़िंदगी के सिर्फ दो ही पहलू हैं, दो पहलू पूरी ज़िंदगी। गौर करें आपकी अपनी ज़िंदगी पे, किरदार के सिर्फ दो ही पहलू हैं, हाँ और नहीं। ये मैं करता हूँ, ये मैं नहीं करता, ये मैं पसंद करता हूँ, ये पसंद नहीं करता, ये खाता हूँ, ये नहीं खाता, ये पहनता हूँ, ये नहीं पहनता, ये पढ़ूंगा मैं, ये नहीं पढ़ूंगा, ये सिलेबस को अडॉप्ट करूंगा, इस सिलेबस को अडॉप्ट नहीं करूंगा, ये मेरी पसंद है नापसंद। ये पूरी जिंदगी आप देख लीजिए, यही किरदार के दो जाविये हैं बस, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। और एक मौका ऐसा है कि अगर यही, हाँ गौर से सुनिए, ये जुमला बड़ा अहम जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं, यही हाँ और नहीं अगर अपनी मर्जी की ताबे है तो ये दुनिया है। आप महसूस करें, अगर ये हाँ और नहीं जिंदगी की अपनी मर्जी की ताबे है तो ये दुनिया है, और अगर यही हाँ और नहीं मर्जी मौला की ताबे है तो ये दीन है। एक सलवार फरमान यानी दीन और दुनिया की कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक दुनिया है, यहाँ से यहाँ तक दीन है। जब चाहो दुनिया में रहो, जब चाहो दीन की तरफ चले जाओ। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतुल्लाहि कुफ़रा व अहल्लू क़ौमहुम दारुल बवार। एक खौल बचपन से आखिर तक। ज़रा सा एक, मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैं अपने वक्त के सांचे ही में तकरीर कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा रहमत नहीं दूँगा। ज़रा सा एक दो चार जुमले मैं इस अहमियत नफ्स पर आपको खिताब कर दूँ कि ये नफ्स है क्या आखिर। लफ्ज़ तो 3 हरफी है, लेकिन आप देखें तो हर वजूद का एक नफ्स है। पत्थर का अपना नफ्स है, पौधों का अपना नफ्स है, हैवान का अपना नफ्स है, इंसान का अपना नफ्स है,
اور پھر جیسے جیسے انسان کی منزلیں بلند ہوتی جائیں، انسان سے اٹھے مسلم ہو جائے، مسلم سے اٹھے مومن ہو جائے، مومن سے اٹھے متقی ہو جائے، متقی سے اٹھے ولی ہو جائے، ولی سے اٹھے نبی ہو جائے، نبی سے اٹھے رسول ہو جائے، رسالت سے اٹھ کر خاتمیت کی منزل پر آ جائے، اسے آپ رحمت للعالمین کہیں، اشرف المرسلین کہیں، خاتم النبیین کہیں، عبد المبید کہیں، رسول المسدد کہیں، مصطفی الامجد کہیں، محمود الاحمد کہیں، یا محمد کہیں۔ یہ نفس اپنے متعدد مقامات پر الگ 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 ہے۔ اس وقت مجلس میں امام جماعت بھی تشریف فرما ہیں۔ میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن کوئی چیز آپ کو ایسی لگ جائے کہ اس میں وضاحت طلب ہو تو یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ دیکھیے، ہم بچے تھے، آپ ہمارا ایک ذائقہ تھا، دودھ پیتے تھے، شیرخواری تھی، ذرا سی عمر بدلی، ذائقہ بدل گیا، اب دودھ سے کوئی نسبت نہیں رہی۔ کبھی کھلونوں کو اپنے سینے پہ رکھ کے سو جاتے تھے، لیکن زمانہ بدلا، اب اس کھلونے سے کوئی چاہ نہیں رہی۔ جوانی آئی، اب لڑکپن کے کھیل سے اور اس وقت کی غذاؤں سے، اس کے ذائقے سے کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ بڑھاپے نے تو سارے ذائقے چھوڑا دیے، اب نہ کوئی ذائقہ ہے نہ ذوق ہے، مگر یہ ہے کہ ایک ذوق باقی ہے۔ اسی طرح سے یہاں میں رک کر اس جملے کو صرف 30 سیکنڈ کے بعد پھر اٹھاؤں۔ دیکھیے، اگر کوئی سوئی چبھوئی جائے تو یہ چبھن کا احساس بدن کو ہوتا ہے یا نفس کو ہوتا ہے؟ آپ کی خاموشی میں ایک جواب پوشیدہ ہے جو میری سماعت تک پہنچ رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ چبھن کا احساس بدن کو ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ آپریشن تھیٹر میں جب جنرل انیستھیٹسٹ نفس کو غافل کر کے پورے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے، تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا۔ تو تکلیف کا احساس نفس کو ہے، نفس مسئول ہے۔ قیامت میں بدن سے سوال نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بدن جسے ہم سجائے سجائے پھرتے ہیں، میں تو پرانے زمانے کا آدمی ہوں، سنتا ہوں کہ اس بدن کی سجاوٹ پر روزانہ 1000 روپیہ بھی خرچ کیا جاتا ہے تاکہ چہرہ سج جائے، بدن سج جائے۔ بہر نو جو ہوگا ہوگا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کبھی نسیم سحری، کبھی شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں میرے کانوں میں کچھ سرگوشیاں کر جاتی ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے، ورنہ مجھے تو خبر نہیں ہوتی، سنتا ہوں۔ لیکن یہی بدن جس کی سجاوٹ پہ ہم مصر ہیں، قیامت کے دن یہی بدن گواہی دے گا۔ بدن مسئول نہیں ہے، یہی بدن گواہی دے گا، بدن سے گواہی لی جائے گی، سوال نفس سے ہے۔ ابھی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں، تو جیسے ہر دور میں نفس کا ایک ذائقہ بدلا، میں آپ سے یہ کہوں، اب وہ جو اور حضرات کہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بدن یوں ٹوٹے گا، یوں کھینچے گا موت کے وقت، اور یوں تشنج کی کیفیت ہوگی، یوں رگیں چٹکنے لگیں گی، وہ ہوگا یقیناً، مگر وہ کن کے لیے ہوگا اور کیا ہوگا اس کی شرح الگ ہے۔ میں کہوں موت کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اتنے ذائقے زندگی میں چکھے، موت کچھ نہیں ہے۔ نفس کے لیے ایک ذائقہ ہے، جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے۔ موت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، موت کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ جن کا نفس ہمیشہ بیدار رہا ہے، اور اس کے سوا اب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، جس نے
اپنے نفس کو اس نفس کے سپرد کیا جو عبدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے، الوہیت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے، تو پھر اس کے بعد موت کا اس کو خوف نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ سن لیجئے لگے ہاتھوں کہ یہ جملہ ترکیب کے اعتبار سے شاید درست نہیں ہے کہ موت آتی ہے، موت آتی نہیں ہے، موت آتی نہیں ہے، موت اپنے وقت مقرر اور مقام مقرر پہ کھڑی ہے، ہم چل کر اس تک پہنچتے ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، موت آتی نہیں ہے، موت اپنے وقت مقرر پر مقام مقرر پر کھڑی ہوئی ہے، ہم چل کر اس تک پہنچتے ہیں۔ اور جس نے اپنے نفس کو اس نفس کے سپرد کیا ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا ہے کہ کسی کے دید کی عید ہو گئی۔ ایک صلوات شاہ فرمائے پر محمد وآلہ، جس کے دیدار کی برسوں سے تمنا تھی وہ گھڑی آئی، خوف کیسا، بات نفس کی۔ اب یہ دیکھیے کہ جس جملے سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا اسی جملے میں میں تقریر کو لوٹا کر لاؤں، ایک ارتقا دوں، مصائب پڑھ لوں۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کی شرح کا تو اب میرے پاس وقت ہے نہیں، اس لیے کہ جب کبھی میں کسی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو آپ نے مجھے سنا ہوگا کہ ترجمہ بیان کرتے وقت میں یہ لفظ ضرور کہتا ہوں کہ احتیاطاً اس کا ترجمہ سن لیجیے، اس لیے کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلا ترجمہ تو لیٹن میں ہوا اور اب تو ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس کا بھی مینوسکرپٹ ہے جو لکھی جاتی ہے اس میں ترجمہ ہو۔ لیکن آج 19 محرم 1443 ہجری کو آپ کے روبرو خطاب کرتے ہوئے یہ میں کہنے کے موقف میں ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا، لیکن دعوے کے ساتھ دلیل ہو تو آپ تسلیم کریں اور دلیل نہ ہو تو میرے منہ پر دے مانیں دعوے کو۔ بات دراصل ایسی ہے کہ دو مختلف زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ اگر کرنا ہو تو ترجمہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دونوں زبانوں پر برابر کا عبور حاصل ہو، اس کی لغت پر، اس کی لسانیات پر، اس کے محاوروں پر، اس کے ضرب الامثال پر، اس کی تراکیب پر، اس کے علامات پر، سب ہو۔ اور پھر یہ دیکھے کہ دونوں جو مصنفین ہیں ان کی ولادت کب ہے، کس ماحول میں، اطراف کون ہے، بادشاہ بوقت ولادت کون ہے، تربیت کیسے ہوئی، اٹھان کیسے ہوئی، اس کے بعد جب ترجمہ کرے دنیاوی کتابوں کا کہہ رہا ہوں جیسے دیوان غالب کا ہو یا رابرٹ براؤننگ کی پوئٹری کا ہو، تو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی حد تک ترجمہ کامیاب رہا۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اور معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ معجز بیان پردے سے باہر نہ نکل آئے۔ جی تو یہ جو تراجم ہیں یہ تو محض اس لیے کہ عموماً تو لوگوں نے یہ کیا کہ لفظ کو اٹھا لیا، ان کے پاس جو لغت دستیاب تھی اس میں دیکھے مانا وہ ترجمہ کر دیا۔ یہ اس بات سے قاصر ہیں کہ ایک ایک لفظ قرآن کا کلام الہی ہے، قیامت گزر جائے گی قرآن باقی رہے گا۔ ایک عجیب منطق میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت ہو گئی سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر جب تک اللہ باقی ہے اس کا کلام باقی ہے۔ اب میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں آیت رکھ دوں سامنے کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے
کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. یہ آیت پڑھتے ہوئے داخل ہو. اہل جنت جنت میں تو اسی وقت جائیں گے جب محشر میں فیصلہ ہو چکا ہوگا. اہل جہنم جہنم میں جا چکے ہوں گے. اہل جنت جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے داخل ہوں گے. مگر میں ذرا سا اپنے استفادے کے لیے اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات پوچھوں. جنت کے تذکرے تو آپ نے بہت سنے کہ جنت ایسی ہے. جنت موت کا تذکرہ کرنے والے تو جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہی ہیں. دوزخ کے ہولناکیوں سے ڈراتے بھی ہیں اور جنت کے تصور سے لطف اندوز بھی کرتے ہیں. شعراء نے بھی جنت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں باندھی ہیں کہ یوں چمنزار ہوگا, یوں ہورے اپنے دامن سے ہوا دیتی جائیں گی, یوں غلمان سیر کر رہے ہوں گے, یوں نہریں ہوں گی, یہ دودھ ہے, یہ شہد ہے, یہ بھرا ہوا کوئی. مگر میں آپ سے پوچھوں, کسی نے جنت کا پتہ بھی بتلایا ہے آپ کو کہ یہ ہے کہاں؟ عرش اول پہ ہے, عرش دوم پہ ہے, عرش ہفتم پہ ہے کس جگہ یہ جنت؟ کسی نے یہ پتہ بھی بتلایا؟ سب یہ تو کہتے ہوئے میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, جنت تو مرنے کے بعد ملتی ہے. یہ جملہ تو عموماً آپ بھی سنتے آئے ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں, آیت پڑھ چکا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. عنوان کی آیت آپ کے ذہن میں ہے, اب نہیں دہراؤں گا میں. آپ میں سے وہ حضرات جو زیارات کربلا یا معلیٰ سے مشرف ہو چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے, اور جو نہ ہوئے ہوں ان کے لیے میری دعا ہے کہ ان کو جلد زیارت نصیب ہو. جب آپ حرم امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچیں گے, اہل جنت جب جنت کے دروازے پر آئیں گے, آپ جب زیارت میں دروازہ امام حسین پر پہنچیں گے تو بالکل دروازے کے بازو یہ آیت لکھی ہوئی ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. یہ کہہ کے آپ قدم رکھتے ہیں اندر, آپ پوچھتے کیا ہو کہاں جنت ہے؟ میں پہنچا سکا آپ کو؟ دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں جنت ہے وہاں حسین ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے یہ عرض کیا کہ جہاں حسین ہے وہیں جنت ہے. جی وہیں جنت جو ہے زینت دہ اور رنگ جلالت وہ حسین, جس کا آئین ہے آئین محبت وہ حسین, جس کا دستور ہے دستور شرافت وہ حسین, جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت وہ حسین. جب غم سے آزاد کیا, داد محبت دے دی, ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی. میں قریب پہنچ گیا اپنے وقت تقریر کے کہ جو ہے زینت دہ اور رنگ جلالت وہ حسین, جس کا آئین ہے آئین شرافت وہ حسین, جس کا دستور ہے دستور محبت وہ حسین, جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت وہ حسین. غم سے آزاد کیا, داد محبت دے دی, ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی. آنکھ کھلتے ہی دو عالم کی امامت پائی, پاؤں پھیلانے کو آغوش رسالت پائی. ماں ملی فاطمہ زہرا تھی وہ قسمت پائی, دونوں ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت پائی. شان خلق حسن سب قبا ساتھ رہی, تیغ عباس کی زینب کی دعا ساتھ رہی. یہ ہیں وہ مقامات, یہ نعمت غیر مترقبہ کے دو پہلو ہیں. بس میں دو پہلو تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تقریر طویل ہوا چاہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دو پہلو آپ کو دیکھیے. ایک طریقہ ہے راستہ
पाने का है। दिन सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, सीधे रास्ते पे बाकी रख। इस तरह मैंने आपको गुजार दिया। दो तरीके हैं, कोई दोराहा हो, कोई सहराहा हो, और आदमी को किसी की तलाश हो, किसी के मकान तक जाना हो, तो वो वहाँ खड़े होकर किसी से पूछे कि जनाब उस मकान तक जाने का रास्ता क्या है, या फलां मकाम तक पहुँचने का रास्ता क्या है। तो वो कहे कि भाई इस रास्ते से चले जाओ, एक मोड़ आएगा, उस मोड़ से घूम जाओ, वहाँ पहुँच जाओगे, वो मकाम है। एक ये तरीका है। और एक तरीका और है, इसको कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि जिसने पूछा हो उसका हाथ थाम के ले चले और रास्ता भर बतलाते रहे, देखो यहाँ पत्थर है, ठोकर मत खाना, देखो यहाँ झाड़ियाँ हैं खासदार, कहीं दामन ना उलझा लेना, देखो यहाँ नशेब है, कहीं गिर ना पड़ना, देखो यहाँ फराज है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम आगे बढ़ते बढ़ते फिसल जाओ रास्तों में, देखो ये रास्ता उस वाला, देखो वो रेत दिखाई दे रही है, सुराब न हो, पानी न हो, सुराब हो सकता है, संभल के चलना, मेरे साथ साथ चलना, और एक मुकाम पर ले जाकर जिसकी ज़रूरत थी उसके दरवाजे की जंजीर हिलाकर आवाज़ दे, और जब वो बाहर आ जाए तो कहा कि ये तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे, मैंने तुम तक पहुंचा दिया। ईसाल इलल मतलूब, जिसकी तलब आपको है उस तक के पहुंचा देने को कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। यूं खड़े होकर रास्ते में राह पूछ लेना, बताने वाला खुद गुमराह हो तो आपको रास्ते का क्या पता बताए। आप महसूस कर रहे हैं, मैं एक संजीदा मोड़ ले रहा हूँ तकरीर का, बस ये आखिरी मोड़ है मेरा। वो क्या बतलाए। और अगर आपने अपने नफ्स को उस नफ्स के सुपुर्द किया हुआ है, और मैं ये कहूं उसके सिवा किसी ने वादा ही नहीं किया है आपको मंजिल पे पहुंचाने का, सिवाय उसके, आप बतलाएं। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जाहिर है कि मेरा तो हाफिज़ा कमज़ोर होता जा रहा है, मिंबर पर बाद नाम तो मुझे यूं भी याद नहीं रहते, और कुछ इसलिए भी याद नहीं रहते कि मिंबर मकाम तहारत है, बाद नाम लेने से मेरी ज़बान की तहारत ज़ायल हो जाती है जी, तो मैं ले नहीं पाता हूँ नाम, मेरी मजबूरी है ये। लेकिन सिवाय उस एक के, आपने बड़े बड़े नाम बहुतों के सुने होंगे, बहुत से नाम सुने होंगे आप। किसी ने वादा किया है कि मौत के वक्त मैं आऊंगा, किसी ने वादा किया मैं आऊंगा मौत के वक्त, मशरिक और मगरिब में जो भी मरे मुझे देखेगा एक मर्तबा। हारिस हमदानी के सरहाने बैठ कर ये कहा है कि मशरिक और मगरिब में जो भी मरता है, जो भी, मुझे एक मर्तबा जरूर देख लेता है। अब जिसका जैसा नफ्स है वैसी सूरत नजर आती है, आपने महसूस किया ना। और जिसको उसकी आरज़ू की दीद हो, और जो ये सोचता रहे जिंदगी भर कि जब देखूंगा उनके होंठों पर तबस्सुम की लकीर देखूंगा, तो उसके लिए तो ईद है। किसी ने नहीं कहा मैं आऊंगा, किसी ने वादा किया मैं खबर में आऊंगा, किसी ने नहीं कहा। सलाह आम है याराना नुक्तादार के लिए, आप ही के शहर का रहने वाला हूँ, कहीं बाहर से तो आया नहीं, आपके करीब हूँ, कहीं मिल जाए आपको सरे राह कोई शख्स जो ये कहे कि नहीं फुला ने भी वादा किया था, तो मुझे जरूर बतला दे। किसी ने वादा किया है कि मैं बख्शवाऊंगा, किसी ने वादा किया है तुम प्यासे होगे कौसर का जाम मैं दूंगा। जी ये कितनी बड़ी नेमत है, इसी को हम उर्फ़े आम में नेमत विलायत कहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं अब इस पर, ये तो खुद एक उन्वान है नेमत विलायत, ये कहते हैं। और अगर उसके हवाले है नफ्स, तो आपकी जिंदगी की अब दो ही सूरतें हैं।
تیسری صورت میری نگاہ میں نہیں ہے. ذرا سا خوشی آ گئی، ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی کوئی مشکل آ گئی، فوراً پکارا یا علی. یہ بڑا اس میں اعظم ہے. یہ ایسا لگتا یوں پکارا صمیم خلق سے، یوں مدد آئی، یوں مدد آئی. اور جہاں ذرا سا اندو ہو گیا، ذرا سا غم ہو گیا، کوئی ایسا غم کہ جو بھولے نہیں بھولتا، تو فوراً آواز نکلی یا حسین. اور جہاں یہ آواز نکلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے درد کی لہروں پر کوئی پکار رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. ظاہر ہے کہ دن آپ کو یاد ہیں، یہ وہ دن ہیں جس سے عزاداری گزر رہی ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ مجھے اندازہ رہتا ہے کہ آپ کا بدن تو وطن میں ہے، لیکن آپ کا دل یہاں نہیں ہے. آپ کا دل اس مظلوم کے قدموں کے ساتھ لوٹتا ہوا جا رہا ہے جو زنجیروں میں اسیر ہے، جو کبھی لڑکھڑاتا ہے، کبھی سنبھل جاتا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں. عزیزان گرامی، 2 لمحوں کی میں زحمت دے کے مجلس کو تمام کروں. قافلہ راستے سے گزر رہا تھا. عابد بیمار کی کیا مظلومیت ہے، کیا صبر ہے عابد بیمار کا. اس قریے کے قریب قافلہ پہنچا جس قریے میں حبیب ابن مظاہر رہا کرتے تھے. حبیب کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو سنتے ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے. آ کے اس راستے کے پاس کھڑے ہو گئے جہاں سے کاروان گزرتے تھے. ایک مرتبہ گرد قافلہ نمودار ہوئی. قافلہ قریب پہنچا، دیکھا آگے آگے نیزوں پر کچھ سر ہیں. ایک سر ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، ایک سر ہے جس کی آنکھیں بند ہیں، ایک 18 برس کے کڑیل جوان کا سر ہے، ایک 13 برس کے چاند کا سر ہے، 2 8-9 برس کے بچوں کے سر ہیں، اور ایک سر 6 مہینے کا بچے کا ہے جو نوک نیزہ پر ہے. اور اب اسی سروں کے ہجوم میں اب جو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ نیزے پر باپ کا سر ہے. اپنے ساتھیوں سے کہا ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے. اپنے ساتھیوں سے کہا چلو ان لوگوں پر حملہ کر کے اس سر کو چھین لیں. سر کو چھینا حملہ کر کے، اور باپ کے رخسار پر رخسار رکھ کے کہا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کہیں یوں لوگ کے نیزہ پہ لے جاتے ہیں. عابد بیمار نے ہتکڑیوں سے زنجیروں کو تھاما، نجف کا رخ کر کے کہا یا علی، میرے بابا کا سر، میرے چچا کا سر، میرے بھائیوں کا سر، میری پھوپھیوں پر رہنا سر. مجلس ہو چکی، ذکر مخصوص ہے. کچھ دور اور آگے قافلہ بڑھا. بس میں مجلس کو تمام کیا چاہتا ہوں. ایک جملہ اور، کچھ اور دور قافلہ بڑھا. ایک مرتبہ سر حسین ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں نیزہ دھس گیا. بہت کوشش کی گئی کہ سر کو نکالا جائے، سر نہ نکلا. تو شیخ نے کہا ذرا ٹھہرو، میں ابھی طریقہ لے کے آتا ہوں. تادیانہ لے کے عابد بیمار کے پاس آیا، کہا تمہارے باپ کا سر نہیں نکلتا، اور اس کے بعد ایک تادیانہ پشت پہ رسید کیا. تو عابد بیمار نے بلک کر فوراً جا کے سر کے پاس کہا بابا اب مجھ میں تادیانے کھانے کی تاب نہیں. بابا تو آواز آئی بیٹے سکینہ راستے میں گر گئی ہے بیٹے. عابد بیمار لوٹے، قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے خاک پر، آغوش میں بچی ہے. قریب پہنچ کے کہا بی بی آپ نے بہت کرم کیا اس یتیم پر، آپ نے اس کے زخمی رخساروں پر رحم کیا، اس کے زخمی کانوں پر رحم کیا، اس کے جلے ہوئے کرتے پہ رحم کیا. بی بی آپ کا شکریہ، مگر آپ ہے کون بی بی؟ اس بیاب و گیا صحرا میں اس یتیم کی مدد کرنے والی. تو ایک مرتبہ چادر کو الٹ کے کہا عابد بیمار مجھے نہیں پہچانا بیٹے، میں حسین کی بے کس ماں ہوں، قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں.
दिन गुजर गए, अहले हरम क़ैद में आ गए, फिर वो मौका भी आया। ये आखिरी जुमले इसी पर पुरसे को तमाम होना है। वो मौका भी आया कि शाम की औरतें रोज़ाना आके जिंदान के दरवाजे के पास बैठ जाती थी। ये 4 बरस की बच्ची दरवाजे पे आती थी, बीबियां पूछती थी, बीबी तुम्हारा घर कहाँ है, बीबी बीबी तुम्हारे बाबा कहाँ है, बीबी बीबी तुम्हारे भाई कहाँ है, बीबी। बच्ची एक एक बात का जवाब देती। एक दिन औरतें आई और बच्ची दरवाजे पर नहीं आई तो कहा, आ जाओ बीबी, हम कब तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो जिंदान बान ने आके कहा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को वापस जाओ। वो बच्ची रात को कैद खाने में तड़प तड़प के मर गई। हाय वो कैद खाने का अंधेरा, वो बच्ची की मैयत, वहां पे बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, खबर को गोदा। एक मर्तबा 2 हाथ बराबर हुए, आवाज आई, सैयद सज्जाद लाओ मेरी बच्ची को मेरे हवाले। मातम हुसैन हुसैन दिखाए प्यारी बहना भाई और तेरा लाशा उठाए प्यारी बहना वाहे गुरबा शमा तुम्हारी पड़ी
شاہ کربلا زندان میں روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا روکے زندہ جواب میں کہتی تھی سکینہ آپ کے بعد گوارا نہیں جینا بابا مرحبا یہ کہتی تھی سکینہ زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا رکھے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا نیند آتی نہیں دن رات تو یوں ہی روتی ہوں نیند آتی نہیں دن رات تو یوں ہی روتی ہوں نیند آتی نہیں دن رات یوں ہی روتی ہوں یاد آتا ہے مجھے آپ کا سینہ بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا بھائی سجاد کا بستر میرے گوہر چھینے بھائی سجاد کا بستر میرے گوہر چھینے بھائی سجاد
سکینہ بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا کان سے خون ٹپکتا ہے میرے شانوں پہ کان سے خون ٹپکتا ہے میرے شانوں پہ کان سے خون ٹپکتا ہے میرے شانوں پہ اس طرح شمر نے گوہر میرے چھینے بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا کربلا سے جو چلی شاہ رکے زندان تلا کربلا سے جو چلی شاہ رکے زندان تلا کربلا سے جو چلی شاہ رکے زندان تلا اس کو جی بھر کے لائے گا میں ستایا بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ بابا معجزہ دیکھ کے حیران ہر ایک بانی شہر معجزہ دیکھ کے حیران ہر ایک بانی شہر معجزہ دیکھ کے حیران ہر ایک بانی شہر آپ کا سر میری گودی میں جو آیا بابا روکے زندہ میں یہ کہتی تھی سکینہ رہائی مل گئی رہائی مل گئی رہائی مل گئی رہائی مل گئی سکینہ جاگ اٹھو
ظلم کے ڈر سے تم نہ راتوں کو سوتی تھی تاریخ قید خانے میں نیند آ گئی کیسی رہائی مل گئی رہائی دیجیے سلام شاہ کربلا دیجیے سلام شاہ کربلا دیجیے سلام جان فاطمہ لیجیے سلام شاہ کربلا لیجیے سلام جان فاطمہ کر رہے ہیں ہم ذکر کربلا کر رہے ہیں ہم ذکر کربلا دیجیے سلام مانیے اذان لیجیے سلام شاہ کربلا لیجیے سلام جان فاطمہ مصطفیٰ کا دین آپ سے بچا مصطفیٰ کا دین آپ سے بچا دیجیے سلام جی کے خیر خان لیجیے سلام شاہ کربلا لیجیے سلام جان فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول